नाज़रीन आदाब, मैं हूँ युसरा और आप देख रहे हैं MMC न्यूज़ इंडिया। नाज़रीन, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप सच्ची और अच्छी खबरें सबसे पहले देख सकें। SM खान ने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की 5वीं बरसी पर उन्हें याद करते हुए किया खास तबसरा। कहा, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम एक गैर मामूली साइंसदान भी थे। डॉक्टर कलाम ने कई बीमारियों की वैक्सीन की इजाद के ज़िम्न में भी किया था काम। SM खान ने अपने मजमून में क्या कहा, देखिए इस पर हमारी मुकम्मल रिपोर्ट। पूरी दुनिया भर में इस वक्त कोरोना वायरस नाम की आलमी वबा की वजह से खौफ और दहशत का माहौल बना हुआ है। पूरी दुनिया भर में इस मोहलिक वबा से मुतासिर होने वालों की तादाद 1 करोड़ से मुतजावुज़ कर चुकी है। हिंदुस्तान में भी रोज़ बरोज़ कोरोना के मरीजों में इजाफा देखने को मिल रहा है। हिंदुस्तान में अब तक कोरोना मुतासरीन की तादाद 14 लाख से मुतजावुज़ कर चुकी है, जो बहुत ही फिक्र अंगेज़ बात है। ऐसे हालात में ऐसी अहम शख्सियत को याद किया जा रहा है जो हिंदुस्तान के 11वें सदर होने के साथ साथ एक गैर मामूली साइंसदान भी थे, यानी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आज़ाद। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आज़ाद ने हिंदुस्तान को एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने की कोशिश में भी अहम रोल अदा किया है। चूँकि वो एक साइंसदान भी थे, इसलिए उन्होंने ऐसी बीमारियों की वैक्सीन की इजाद के ज़िम्न में काम किया था जो अद्वियात के खिलाफ मज़ाहमत करती हैं। इसी पस मंज़र में रोज़नामा इंकलाब ने SM खान का एक मजमून शाया किया है, जिसकी सुर्खी है बयादे डॉक्टर कलाम विज़न 2020 पर एक नज़र। तफसीली खबर कुछ इस तरह है। 5 साल पहले आज ही के रोज़ मुल्क के 11वें सदर मुमलिकत डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम इस जहाने फ़ानी से कूच कर गए थे। अपनी हर दिल अजीज़ी की बदौलत लोग उन्हें अवामुल नास का सदर कहा करते थे। उनकी रिहलत से पूरे मुल्क में गम और अलम की फ़ज़ा छा गई थी। डॉक्टर कलाम एक गैर मामूली साइंसदान होने के साथ साथ हुब्बुल वतनी, ईमानदारी और जानिसारी के जज्बे से सरशार थे। उन्होंने अपनी आखिरी सांस तक वही किया जो वो चाहते थे, यानी 2020 तक एक तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान के अपने मिशन की तशहीर और तालिब इल्मों की दर्स व तदरीस। पक्के कौम परस्त होने के बावजूद वो एक फाल दानिश्वर और बेमिसल मुहर्रिक थे। डॉक्टर कलाम हमेशा अमली नौइयत की रहनुमाई करने में यकीन रखते थे। वो एक औसत दर्जे के पस मंज़र से उभरे थे और तमाम तर नामसाइद हालात का मेहनत और लगन से मुकाबला करते हुए उन्होंने तालीम हासिल की थी। उनका मकसद हयात 2020 तक मुल्क को एक तरक्की याफ्ता कौम बनाना था, जिसके हुसूल के लिए उन्होंने मुख्तलिफ हैसियतों से मुसलसल और बेतकान काम किया। पहले वो हुकूमत हिंद के साइंटिफिक मुशीर रहे, फिर 2002 से 2007 में सदर हिंद के आला तरीन मनसब पर फाइज हुए। अहद माँ बाद सदारत में शिलोंग में अपनी आखिरी सांस तक वो अपने नज़्बुल ऐन की खातिर अमल पैरा रहे। अब जबकि हम 2020 तक पहुंच चुके हैं, हम पर यह लाजिम है कि हम इस बात पर गौर और फिक्र करें कि एक कौम की हैसियत से क्या हम डॉक्टर कलाम के विज़न को हासिल कर चुके हैं? क्या हम एक तरक्की याफ्ता मुल्क बन चुके हैं या अब भी तरक्की पजीर मुल्क के तौर पर हमारे 25% अवाम खत्ते इफलास के नीचे गुजर बसर कर रहे हैं? डॉक्टर कलाम एक मजबूत और खुद कफील हिंदुस्तान की तामीर और तश्कील के लिए तनही से काम करते रहे। वो हमेशा मजलूम और हाशिया पर ढकेले गए लोगों की हालत ज़ार को बेहतर बनाने में दिलचस्पी लेते रहे। उनका पुख्ता ख्याल था कि हिंदुस्तान के बच्चे ही मुल्क का मुस्तकबिल हैं और उनकी नशोनुमा में उन्हें गहरी दिलचस्पी थी। डॉक्टर कलाम ने शहरी देही खलीज को पाटने के नुक्ता नज़र से पोरा देही इलाकों में शहरी मौक़े फराहम करने का तसव्वुर पेश किया ताकि हिंदुस्तान एक तरक्की याफ्ता मुल्क बन जाए और एक बावकार ज़िंदगी इख्तियार करने के लिए देही आबादी को बड़े शहरों में मुंतकिल होने की ज़रूरत पेश न आए। इस मकसद के हुसूल के लिए उन्होंने मुल्क की देही आबादी को शहरी सहूलियात और मौक़े फराहम करके शहरियों देही खलीज को पाटने पर जोर दिया। अराकीन पार्लियामेंट से वो अक्सर कहा करते थे कि मुल्क की तरक्की के लिए रोज़गार के मौक़े पैदा करना, देही इलाकों में कनेक्टिविटी यानी रब्त साजी में बेहतरी लाना, सेहत आमा के निज़ाम को फ़ाल बनाना
اور تعلیمی نظام کو معیاری بنانا نہایت ضروری ہے، جس کے لیے ہماری پارلیمنٹ اور قانون ساز اسمبلیوں میں مؤثر لیڈرشپ ناگزیر ہے۔ سرکار نے ملک کے 116 ضلعوں میں ڈاکٹر کلام کے تصور سے ملتی جلتی ایک اسکیم غریب کلیان روزگار ابھیان کا اعلان کیا ہے، جس کا مقصد دیہی علاقوں میں روزگار کے زیادہ مواقع مہیا کرانا ہے۔ بدعنوانی، فرقہ پرستی اور مجرمانہ سرگرمیوں کے خلاف ڈاکٹر کلام ہمیشہ سختی کے ساتھ نبرد آزما ہوتے تھے۔ دور صدارت اور عہد مابعد صدارت میں اراکین پارلیمنٹ کے ساتھ کئی میٹنگوں میں وہ کہا کرتے تھے کہ ان کی یہ آرزو ہے کہ ایسا ماحول پیدا کیا جائے کہ سیاسی جماعتیں ترقیاتی سیاست کی فضا ہموار کریں اور اسی کی بنیاد پر انتخابات لڑیں۔ وہ ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ ملک میں بین العقیدگی کی ضرورت ہے اور فرقہ واریت سے مقابلہ آرائی کے لیے ہمارے مذہبی رہنماؤں کے درمیان باہمی افہام و تفہیم پر مثبت مکالمے منعقد کیے جانے چاہیے۔ ان کا خیال یہ بھی تھا کہ یہ کوشش عوام کی ہر سطح پر بستی محلوں میں بھی کی جانی چاہیے۔ انہیں یقین تھا کہ ہندوستانی اخلاقیات میں مذہبی رواداری رچی بسی ہوئی ہے اور اسے ہر طریقے اور وسیلے سے پروان چڑھانا چاہیے۔ ان کے مطابق ہندوستانی تہذیب کی ایک خاص خوبی یہ ہے کہ یہاں کشادہ ذہن اور متحمل دل پایا جاتا ہے۔ وہ ہمیشہ اس بات پر زور دیتے تھے کہ ہمارے ملک کی یہ خوش بختی ہے کہ دنیا کے تمام 6 بڑے مذاہب کے لوگ یہاں بستے ہیں اور ہمیں ان میں آپس میں اچھی ربط سازی پیدا کرنے کی ضرورت ہے تاکہ فرقہ واریت کو ہرایا جا سکے۔ وہ رامیشورم میں اپنے بچپن کے ان ابتدائی دنوں کی ایک مثال دیا کرتے تھے۔ جبکہ وہ بڑے ہو رہے تھے تو انہوں نے اپنے والد محترم زین العابدین، جو کہ وہاں ایک مسجد میں امام تھے، اور رامیشورم مندر کے بڑے پجاری شیر بخشی لکشمن شاستری گل کو بہترین دوستوں کی شکل میں دیکھا تھا، جو اپنے اپنے روایتی ملبوسات میں رہا کرتے تھے اور آسان تمل زبان میں لوگوں کو ایک ساتھ دونوں مذاہب کے پیچیدہ روحانی افکار و تصورات سمجھایا کرتے تھے۔ ملک میں موجودہ صورتحال کا تقاضا بھی یہی ہے کہ سیاسی و مذہبی قائدین کے ساتھ عام شہریوں کو فرقہ پرستی کے خطرے سے نمٹنے کے لیے متحدہ طور پر جدوجہد کرنا پڑے گی اور ملک میں اتحاد و ہم آہنگی کی فضا قائم کرنے کے لیے التماس کرنا ہوگا۔ ڈاکٹر کلام اقداری نظام تعلیم پر مبنی ایک روشن خیال معاشرے کی تعمیر و تشکیل کے لیے عوامی ذرائع ابلاغ کی ایک مہم کے حق میں تھے، جو مذہب کو ایک روحانی قوت میں تبدیل کر سکے اور مختلف ریاستوں کے کلیدی وسائل پر انحصار کرتے ہوئے ملک کی معاشی خوشحالی کی بنیاد بن سکے۔ ڈاکٹر کلام میڈیا والوں کو مشورہ دیا کرتے تھے کہ وہ سنسنی خیز رپورٹنگ سے اجتناب کریں اور حقائق کو جانچ پرکھنے کے بعد ہی نہایت غیر جانبدارانہ رپورٹنگ کریں۔ وہ ہمیشہ اس بات پر زور دیتے تھے کہ قومی مشن میں میڈیا شریک کار ہوتا ہے۔ میڈیا پر لازمی ہے کہ ڈاکٹر کلام کی آرزوؤں کو پورا کرے اور اس بات پر سوچ بچار اور نظر ثانی کرے کہ قوم کی ترقی میں اب تک میڈیا نے اپنا کتنا کردار نبھایا ہے۔ کورونا وائرس کے اس غیر معمولی دور میں اگر ڈاکٹر کلام حیات ہوتے تو ملک ان کی خدمات سے استفادہ حاصل کرتا۔ کووڈ-19 کے خلاف ملک کی جنگ میں وہ آج صف اول کے جنگجو کی طرح ہوتے، کیونکہ انہوں نے تمام ایسی بیماریوں کے ویکسین کی ایجاد کے ضمن میں کام کیا تھا جو ادویات کے خلاف مزاحمت پیدا کرتی ہیں۔ انہوں نے HIV، ایڈز اور TB کے لیے ویکسین کی افزائش کو بڑھاوا دینے اور بالخصوص دیہی علاقوں میں صحت عامہ کے بنیادی ڈھانچے کی تشکیل کرنے کے لیے سائنسدانوں سے لگاتار کئی مرتبہ تبادلہ خیالات کیے تھے۔ کورونا وائرس کے سبب دنیا ویڈیو کانفرنسنگ کے نئے رجحان کا مشاہدہ کر رہی ہے۔ ڈاکٹر کلام بطور صدر بھی ایسی ٹیکنالوجی کے مشتاق صارف رہے تھے۔ وہ بچوں، سائنسدانوں اور ماہرین تعلیم سے راشٹرپتی بھون میں تنصیب شدہ ویڈیو کانفرنسنگ سہولیات کے توسط سے بکثرت تبادلہ خیالات کرتے تھے۔ انہوں نے اس کمرے کو گوشۂ دانش نام دیا تھا۔ اگرچہ کہ دنیاوی نقطہ نظر سے ڈاکٹر کلام نے اپنی میراث کے طور پر کچھ نہیں جمع کیا، لیکن در حقیقت انہوں نے علم و دانش کا ایک وسیع و بیش بہا ذخیرہ چھوڑا ہے اور نوجوانوں کو ترغیب دینے کے لیے ہندوستان کی ترقی کے ویژن کا عطیہ دیا ہے۔ ڈاکٹر کلام عوام الناس کے ذہن و دل میں بالخصوص ملک کی نئی نوجوان نسل کے خیالات و افکار میں ہمیشہ زندہ و پائندہ رہیں گے۔ نوجوانوں اور میزائل و خلائی سائنسدانوں کے لیے وہ ایک مثالی کردار کے طور پر اپنا ایک منفرد مقام مرتبہ رکھتے ہیں۔
کہ جو میزائل اور خلائی ٹیکنالوجی کے میدان میں ملک کے لیے نئی منزلیں طے کرنے کے ان کے خوابوں کو شرمندہ تعبیر کرنے کو اپنا نصب العین بنائے ہوئے ہیں۔ بے شک ہندوستان ترقی یافتہ اور خود کفیل ملک بننے کی منازل کی جانب گامزن ہے، لیکن ایک ترقی یافتہ ملک بن جانے کی راہ میں اب بھی بہت ساری دشواریاں بھی درپیش ہیں۔ آئندہ برسوں میں ان کے مقرر کردہ اہداف کو حاصل کر کے ہی ملک ڈاکٹر کلام کو اپنا حقیقی خراج تحسین ادا کر سکتا ہے۔ تو یہ تھا ناظرین روزنامہ انقلاب میں شائع SM خان کا مضمون۔ جیسا کہ مضمون نگار نے اسی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ آج ملک جس طرح کورونا وائرس نام کی مہلک وبا کی وجہ سے پریشان ہے اور اب تک اس کی کوئی ویکسین بھی ایجاد نہیں ہو سکی ہے، اگر خوش قسمتی سے ڈاکٹر APJ عبدالکلام جیسی اہم اور قابل شخصیت اس دنیا میں اور ہمارے بیچ میں حیات ہوتی تو شاید ملک کے حالات بہتر ہوتے اور اس عالمی وبا سے جنگ لڑنا آسان ہوتا اور اس وبا کی ویکسین ایجاد کرنے میں بھی ان کا اہم رول ہوتا۔ تاہم ہمارے مہادین ڈاکٹر کلام کے نقشے پر چلتے ہوئے کورونا ویکسین کی ایجاد میں مصروف عمل ہیں۔ یسرا انصاری کی رپورٹ MMC نیوز انڈیا، نئی دہلی۔ تو ناظرین ہم پھر حاضر ہوں گے کچھ بڑی خبروں کے ساتھ، تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت اور دیکھتے رہیے MMC نیوز انڈیا اور ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ، خدا حافظ۔